Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. Dear students, I am Mr. Farooq Ahmed, teacher BMS Kralpura. Dear students, today, as you know, it is 14th of May 2020, and today we are going through the textual questions of the lesson Polo, the King of Games. So, dear students, let's go to our question number 1. Why is Polo called the game of kings? Polo जो है इसको game of kings क्यों कहा जाता है? आंसर सुनिए. पोलो इज कॉल्ड द गेम ऑफ किंग्स. इसको गेम ऑफ किंग्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय किंग्स, क्योंकि इसको सरपरस्ती थी. इसको सरपरस्ती अता हुई थी किनकी? बाय किंग्स, बादशाहों की. एंड प्लेड विथ ए ग्रेट जॉय, और बहुत खुशी से इसको खेला जाता था. बाय प्रिंसेस, वो जो वहाँ पे जो शहजादे होते थे उसको खेला करते थे बड़ी खुशी से. एंड वॉरियर्स, और जो लश्कर थे, जो फौज थे, वो भी इसको खेला करते थे. टू टेस्ट डियर कोरेज, वो किस लिए खेला करते थे? जो वॉरियर्स थे, जो जंगजू थे, जो सिपाही थे, जो लड़ने वाले सिपाही थे, वो क्यों इसको खेला करते थे? टू टेस्ट डियर कोरेज, वो अपने जो उनका जो जज्बा था उसको चेक करने के लिए वो खेला करते थे. इंड्योरेंस, और वो अपने बर्दाश्त को चेक करने के लिए खेला करते थे. एंड पावर, और वो अपना 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 जो ताकत था उनके पास जो फिज़िकल पावर था उसको चेक करने के लिए ये गेम जो थे पोलो जो थे वो खेला करते थे. कौन? वॉरियर्स. और जो प्रिंसेस जो थे वो किस लिए इसको खेला करते थे? वो खुशी हासिल करने के लिए इसको खेला करते थे. क्वेश्चन नंबर 2. वाई डिड पोलो ऑरिजिनेट? पोलो कहाँ ऑरिजिनेट हुई? पोलो ऑरिजिनेट इन सेंट्रल एशिया से पोलो ऑरिजिनेट हुई. एंड देन इवेंचुअली स्प्रेड, और ऐसा ऐसा कहाँ पहुँच गई? जापान. फिर जापान आ गई, जापान पहुँच गई, फिर चाइना, फिर तिब्बत एंड इंडिया, फिर हिंदुस्तान पहुँच गई. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वाज द स्टेट्स ऑफ पोलो ड्यूरिंग द मुगल रेन? यानी मुगल दौर में हिंदुस्तान में पोलो को किस नज़र से देखा जाता था, या पोलो की क्या अहमियत थी हिंदुस्तान में? ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल्स, मुगलों के दौर में पोलो वाज नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की कौमी खेल थी. अंटिल एंड ऑफ 16th सेंचुरी, 16वीं सदी के आखिर तक, यानी 16वीं सदी के आखिर तक हिंदुस्तान में जो पोलो जो थी ये हिंदुस्तान की कौमी खेल हुआ करती थी, यानी कौमी खेल थी. इन दिस पीरियड पोलो वाज पैट्रोनाइज्ड बाय किंग्स. इन दिनों जो पोलो जो थी इसको सरपरस्ती थी किनकी? बादशाहों की. एंड नोबल्स, और जो वहाँ पे नोबल्स जो थे, जो बड़े बड़े बहुत बड़े हाई इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग थे, और जो बड़े पैसे वाले लोग थे, और जो पॉलिटिकल लोग थे, उनकी सरपरस्ती इसको हासिल, पोलो को हासिल थी. और बादशाहों की भी सरपरस्ती पोलो को हासिल थी. एंड वाज वाइडली प्लेड इन द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर, और हर जगह लगभग हर सूबे में इसको खेला जाता था. एंड द कोर्ट्स ऑफ राजपूत किंग्स, और राजपूत कोर्ट जो थे, जो राजपूत किंग जो थे, उनके दरबारों में, उनके शाही दरबारों में इसको खेला जाता था. क्वेश्चन नंबर 4. इन हुज रेन डिड द पोलो कम टू लद्दाख एंड हाउ? यानी पोलो किसके दौर हुकूमत में लद्दाख पहुंच गई, और किस तरह गई? यानी पोलो किस तरह लद्दाख में इंट्रोड्यूस हुई, किसके दौर हुकूमत में लद्दाख में इंट्रोड्यूस हुई, और किस तरह? अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, अगर हम जो कस्सा कहानी है उनकी सुने, उनको पढ़ें, तो उससे ये अकस होता है पोलो कम टू लद्दाख, पोलो जो है लद्दाख पहुँच गई. ड्यूरिंग द रेन ऑफ जमयांग नमग्याल वहाँ का एक बादशाह था, उसके दौर में वहाँ आ गई. हु मैरिड टू द प्रिंसेस, ये किस तरह आ गई? हु मैरिड टू द प्रिंसेस ऑफ बल्तिस्तान, उसने बल्तिस्तान की एक शहजादी से शादी कर ली. गायल खातून. इन द 16th सेंचुरी में उसने गायल खातून से शादी कर ली, जो कि बल्तिस्तान की शहजादी थी, क्योंकि बल्तिस्तान में जैसे कि मैंने आपको पढ़ा है लेसन में कि बल्तिस्तान में इस खेल को खेला जाता था. फिर जब उसकी शहजादी जो थी बल्तिस्तान की, उसने जमयांग नमग्याल लद्दाख का जो बादशाह उससे शादी की, तो फिर इस तरह से ये उसके ज़रिए से लद्दाख में इंट्रोड्यूस हुई. क्योंकि फिर कल्चरल चेंज आ ही जाती है, जब लोग आपस में रिश्ता जोड़ते हैं तो इस तरह से कल्चरल चेंज आ ही जाती है. तो इस तरह से ये लद्दाख में इंट्रोड्यूस हुई. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ इज़ पोलो प्लेट इन लद्दाख में इसको किस तरह खेला जाता है? इन लद्दाख पोलो इज प्लेट विथ ए ग्रेट जॉय, बहुत खुशी से इसको वहाँ पे खेला जाता है, बहुत बड़े इंजॉयमेंट से उसको वहाँ खेला जाता है. इट्स मोर देन ए गेम, अब वहाँ ये गेम ही नहीं है, लेकिन गेम के अलावा बहुत कुछ है. एंड ए पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, और सकाफती वर्षा जो है लद्दाख का, यानी उसमें भी इसका पोलो की कंट्रीब्यूशन है. द गेम ड्रॉज ह्यूज क्राउड्स, उसको बहुत सारे लोग वहाँ पे, जब ये
پولو وہاں پہ کھیلی جاتی ہے تو وہاں پہ ڈراز ہیوج کراؤڈس، بہت یعنی جو لوگ جو شائقین شائقین کی بہت سی تعداد دیکھنے کو آتی ہے، وتھ پیپل ڈوننگ دیئر ٹریڈیشنل کلرفل کسٹمس، اور رنگا برنگ کپڑے پہن کے لوگ آتے ہیں جیسے وہ کوئی تہوار منانے جا رہے ہیں۔ اٹس پلیڈ ایز اے ٹیسٹ آف ہیومن انڈورینس، وہاں پہ اس کو کھیلا جاتا ہے۔ اٹس پلیڈ ایز اے ٹیسٹ آف ہیومن انڈورینس، انسانی برداشت کو چیک کرنے کے لیے اس کو وہاں پہ کھیلا جاتا ہے۔ سکل اینڈ ہارس رنگ ٹو پلے کنٹینیوسلی، اور جو گھڑ سواری جو ہے اس کو چیک کرنے کے لیے اس کو وہاں پہ چیک کرنے کے لیے اس کو وہاں پہ کنٹینیوسلی لگاتار اس کو وہاں پہ کھیلا جا رہا ہے۔ کوشچن نمبر 6، ہاؤ از پولو ان لداخ ڈفرینٹ فرام دا انٹرنیشنل فارمیٹ؟ لداخ میں جو پولو کھیلی جا رہی ہے، یہ جو گیم کھیلی جا رہی ہے، یہ انٹرنیشنل فارمیٹ سے کس طرح ڈفرینٹ یہ انٹرنیشنل فارمیٹ جو انٹرنیشنلی یہ پولو کھیلی جا رہی ہے اس میں، اور لداخ میں جو پولو کھیلی جا رہی ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ انٹرنیشنل فارمیٹ میں اور جو لداخ میں نجی طور پر یہ پولو جو کھیلی جا رہی ہے ان میں کیا فرق ہے؟ آنسر سنیے اس کا، اٹ از ڈفرینٹ ہیئر فرام دا کرنٹ انٹرنیشنل فارمیٹ ان دا پلیئر کاؤنٹ۔ جو پلیئر کاؤنٹ ہے کن چیزوں میں یہ ڈفر ہے انٹرنیشنل فارمیٹ سے؟ فرام دا کرنٹ انٹرنیشنل فارمیٹ ان دا پلیئر کاؤنٹ میں فرق ہے، یعنی کھلاڑیوں کی تعداد اس میں فرق ہے، ایز ویل ایز دا ڈیوریشن اور ٹائم میں بھی فرق ہے۔ دیئر آر 2 ٹیمز وتھ 6 پلیئرس آف ایچ، یہاں پہ ہوتی ہیں لداخ میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں، 6 کھلاڑیوں پر یہ مشتمل ہوتی ہے۔ دا گیم لاسٹس فار 1 آور، جو گیم ہوتی ہے 1 گھنٹے چلی جاتی ہے، 1 گھنٹے تک کھیلی جاتی ہے، وتھ 20 منٹس آف بریک، اور اس میں 20 منٹ کی بریک دی جاتی ہے۔ اٹس پلیڈ وتھ میوزیکل اکمپنیمنٹ، اور اس کے ساتھ اس کو میوزک بھی بجایا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو کل بتایا سورنا اینڈ ڈمن۔ اٹس این انٹیگرل پارٹ آف اینول لداخ فیسٹیول، اور یہ جو ہے پولو جو ہے یہ وہاں پہ یہ جو کیا کہتے ہیں انٹیگرل پارٹ آف اینول لداخ فیسٹیول، لداخ میں ایک فیسٹیول ہوتا ہے اینول فیسٹیول، یعنی جو وہاں پہ سالانہ فیسٹیول ہوتا ہے، سالانہ تہوار ہوتا ہے، اس میں پولو ایک بنیادی جو سالانہ تہوار ہے اس کا ایک پولو جو ہے ایک بنیادی حصہ مانی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھیں گے ڈائلاگ یہاں پہ آپ کا ارمان پولو از کالڈ دا کنگ آف گیمز، شیلا وائی ارمان because in its early history it was played by the kings only, it originated in Central Asia۔ یہ یہاں پہ ٹیکسٹ پہ دیا گیا ہے، تو یہاں پہ میں نے اس کو آنسر آپ کا اس میں دیا ہے، سم آف دا ڈائلاگ ان بریف، اس کو میں نے پیراگراف کی شکل دیا ہے، یعنی اب اس میں آنسر میں آئے گا، یہاں پہ آپ کو کوشچن وغیرہ دیے گئے ہیں آپ کے ٹیکسٹ میں، وہاں پہ دوسری طرف اب جو اس میں کیا اب اس کو کس طرح پیرا بنے گا، اب جو اس میں جو کوشچنز ہیں، کوشچن مارک ہیں وہ کاٹنے ہیں، تو ڈائریکٹ آنسر اس میں جو آنسر ہے فرسٹ اسٹینزا میں آپ کو جو پہلی 2 لائنیں وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ ارمان پہلے کیا تھا ہے، پولو از کالڈ دا گیم آف کنگ آف گیمز، پھر شیلا کہتی ہے وائی ارمان بیکاز ان اٹس ارلی ہسٹری اٹ واز پلیڈ بائی دا کنگس اونلی، اٹ اوریجنیٹ ان سینٹرل ایشیا۔ اب دیکھو ڈائریکٹلی ہم نے اس کو وائی اس میں ہم نے نہیں لگانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، پولو از کالڈ دا کنگ آف گیمز بیکاز ان اٹس ارلی ہسٹری اٹ واز پلیڈ بائی کنگس اونلی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ڈائریکٹ جو وہاں پہ کوشچن مارک ہیں آپ کے ٹیکسٹ پہ، جو ٹیکسٹ مارک کوشچنز ہیں وہ کاٹنے ہیں، ڈائریکٹ آنسر میں آنسر ہی لکھنا ہے، تو اس طرح سے یہ پیراگراف ایک بنے گا۔ اٹ از لائک ہاکی آن ہارس بیک، ان دس گیم 2 teams with 6 players of each try to score against each other. The players are on horseback and strike the ball with a mallet. The game is divided into 3 halves and then the team scoring 9 goals win. It is dangerous game because یہاں پہ آپ نے تھوڑا بہت چینج کرنی ہے، وہاں پہ آپ کو آف کورس ہے، تو یہ ہے وہاں پہ ٹیکسٹ پہ آنسر میں آپ نے اس کو جوڑنا ہے، بیکاز دا پلیس آف دا گیم besides دا ہارسز اینڈ دا میلٹس میک اٹ ایکسائٹنگ اینڈ ڈینجرس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم گرامر ورک پہ چلتے ہیں۔ گرامر ورک یہاں پہ آپ نے پریپوزیشن لگانا ہے، پریپوزیشن ان، اے، این، دا، ان، ایٹ وغیرہ، آن وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے لگانا ہے اس میں پریپوزیشن۔ دا بوائے جمپ، یہاں پہ آپ کا
یہ ٹیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. ٹیکسٹ میں آپ کو انہوں نے آپشن دیا ہے, دو آپشنز دیے. ان میں سے موسٹ اپروپریٹ آپ نے چننا. موسٹ اپروپریٹ پریپوزیشن جو ہے وہ ہم نے چننی ہے. دا بوائے جمپڈ ڈیش ڈیش دا فینس کوئکلی اوور اکراس. چونکہ یہ جو فینسنگ ہوتی ہے, فینسنگ جو ہوتی ہے اس کے بیچ میں سے نہیں چلا جاتا, اس کے اوپر سے چھلانگ ماری جاتی ہے, تبھی اس کو آئے گا اوور. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سیکنڈ جو ہے مائی کولیگ اسٹوڈ ڈیش ڈیش می ان مائی آور آف گریف. یہاں پہ وتھ ہے, بائی ہے, تو اس کو کیا آئے گا؟ ٹھیک ہے, بائی می. ٹھیک ہے. مائی کولیگس اسٹوڈ بائی می. یہاں پہ سوری ٹو پارٹ نمبر سیکنڈ. دا پلیئرس quarreled among themselves on the play field. among between یہاں پہ آپ نے چننا ہے, among آئے گا, between آئے گا, تو یہاں پہ آئے گا among. ٹھیک ہے. جب quarrel ہوتی ہے تو اس میں among آتا ہے. کوشچن اس کے بعد پارٹ نمبر 4. a dog fell dash dash a ditch into. یہاں پہ into آئے گا. we go to bed 11 PM at in. تو یہاں پہ in نہیں آئے گا, یہاں پہ at آئے گا. she is leaving dash dash Delhi on 6th March to for. یہاں پہ to آئے گا. the thieves are dash dash now behind before نہیں آئے گا, behind آئے گا, behind the bars. Ubra and Saba are taking meals in plates in form. یہاں پہ in آئے گا. I cannot part from this book with from. I cannot part from this book. part from with نہیں آئے گا, from آئے گا. he ran dash dash the field in the search of rabbit. in across. یہاں پہ آئے گا in. ٹھیک ہے. across he ran across sorry. یہاں پہ آئے گا across. he ran across the field. وہ کھیلوں کے کھیت کے بیچ چلا گیا. in across یہاں پہ across آئے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم نے یہ جو اس میں بھی پریپوزیشن لاسٹ پہ جو آپ کا ہے کمپلیٹ دا, یہاں پہ ہے کمپلیٹ دا فالوئنگ پیراگراف بائی فلنگ دا کریکٹ پریپوزیشن. اس میں ہم نے کریکٹ پریپوزیشنز بھرنے ہیں. جس طرح ہم نے اوپر بھر دی, وہاں پہ چونکہ آپشنز دیے گئے تھے لیکن اس میں آپشن نہیں دی گئی. شری لنکا ون دا ٹاس اینڈ elected ٹو بیٹ. elected ٹو آئے گا. they need 232 runs to win and were hopeful dash dash victory because they thought the score would be chased down dash dash with ease. Their top 3 batsmen fell at 0. یہاں پہ at a mere 54 runs which brought the middle order dash dash pressure. The next 2 batsmen scored 71 runs dash dash 122 balls on آئے گا. یعنی 171 رن انہوں نے بنائے 122 گیندوں پر. but they soon lost wickets at important moments. They were forced to lose the match by 30 runs with runs 6 balls remaining. Australia's Mackey finished 5 wickets with 5 wickets 28 runs for 28 runs. The victory against Sri Lanka has put the victory against آئے گا. Sri Lanka has put them on the top of the rankings. Thank you. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.